رواہ ابو داود فی کتاب الادب۔ صدر مجلس ہمارے محترم اور مکرم جناب مولانا کمال الدین صاحب سنابلی حفظہ اللہ و تولی، خصوصی ہمارے خطیب آج کے پروگرام کے، اور مختلف مسجدوں سے آئے ہوئے ہمارے نوجوان ساتھی بزرگ، اور خاص طور سے شہری جمعیت کے ہمارے صدر جو مالپورہ سے چلا کے ماشاءاللہ اس پروگرام کے لیے آئے ہیں، اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں۔ جو میرا موضوع ہے تھوڑا سا لمبا ہے، البعد عن الدین اسبابہ وعلاجہ۔ 3 ٹکڑے ہیں اس کے، اس لیے بولنے میں دقت آتی ہے، ہر آدمی کی زبان پہ چیز چڑھتی نہیں، اور عربی کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو مختصر بھی ہو جاتی ہے اور بہت جامع بھی ہو جاتی ہے۔ البعد عن الدین، دین سے دوری، اسبابہ اس کا سبب کیا ہے، وعلاجہ اس کا علاج کیا ہے۔ 3 ٹکڑے ہیں اس کے، میں انشاءاللہ 5 سے 6 اسباب اور اس کے علاج بتا کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ بہت اہم اسباب ہیں، بہت سارے اسباب آپ نے دین کی دوری کے تعلق سے سنا ہوگا، لیکن آج کے اس پروگرام میں اگر آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیا اور یاد کر لیا تو انشاءاللہ دوری کے اسباب جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اور آخر میں اگر وقت ملا تھوڑا سا تو آج کے اس خاص موسم میں خاص شہر کے اندر جو دین کی دوری کی ایک سبب ہے پتنگ بازی، اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ بات میں کروں گا اگر وقت نے اجازت دیا تو۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہے کیا چیز، کیونکہ دین کی ناقدری کب ہوگی، دین سے دوری کب ہوگی، جب آدمی کسی چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا۔ ایک آدمی کو ہیرے جواہرات لا کے آپ دے دیں، ہمارے ہاں ایک خاص کام ہوتے ہیں، آدمی نہیں جانتا ہے کیا سمجھے گا، وہ کوئی پتھر ہے، پتھروں کی قدر و قیمت ہے، جو جانتا ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچان لے گا، لیکن جو نہیں جانتا ہے اس کی قدر و قیمت کو کیا جانے گا۔ ہم سب سے پہلے مختصر انداز میں دین کو سمجھے، دین کیا ہے۔ یہ جو دین آپ کو ملا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور اللہ نے اسی دین کو آسمان سے بھیجا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک یہ جو دین ہے اللہ کے جانب سے ہے، دین اسلام۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں لوگوں نے بنائے، آپ اگر ان کی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں سے ہندو مت کی پیدائش ہوئی، بودھ مت کہاں سے آیا، جین مت کہاں سے آیا، سکھ مت کہاں سے آیا، یا جو ادیان و مذاہب آسمان سے آئے، یہودیت، عیسائیت، اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا، اس لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو دین اسلام ہے جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دھرم کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، کسی بھی دھرم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو دنیا میں تو ہو سکتا ہو اس کی گاڑی چل جائے، لوگ اسے قبول کر لیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز قبول نہیں ہے۔ اللہ نے صاف انداز میں کہہ دیا سورہ آل عمران ہی کے اندر، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے کہا جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دین کو قبول کرے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ ہی پائے گا، نقصان ہی پائے گا۔ پتہ چلا یہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے دین کو نعمت بھی بتایا ہے۔
سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 پڑھیے، لمبی آیت کا ٹکڑا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کہا میری نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب دین چلے گا تو دین اسلام چلے گا، گویا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کی 45 نمبر کی حدیث دیکھیں، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا۔ اس یہودی نے آ کے کیا کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اس قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر ہم یہودیوں کو وہ آیت ملتی تو ہم اس دن کو، اس کے نزول والے دن کو عید منا لیتے، نزول والے دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، کہا ایو آیتن، ہے کون سی آیت وہ؟ سوال بڑا اہم تھا اس کا، بہت زبردست طریقے سے اس نے اپنی بات کو رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، وہ کون سی آیت کو بتا رہا ہے، اتنی اہم آیت؟ کہا کون سی آیت؟ کہا یہی آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ٹکڑا اس نے پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی آیت کریمہ پڑھی، کہا یہ آیت کریمہ ہم یہودیوں کو ملتی تو ہم بطور خوشی کے اس دن کو عید منا لیتے۔ گویا کہ ایک یہود کو نعمت کی قدر و قیمت معلوم ہے، کتنی بڑی نعمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ارے ہمیں وہ جگہ اور مکان بھی یاد ہے جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول عرفہ کے مقام پر تھے، جمعہ کا دن تھا، لیکن دین چونکہ کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ کا مطلب سارے احکام دے دیے گئے ہیں، اب اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے اس کا مطلب وہ بدعت کرتا ہے اور وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو مختصر انداز میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو دین ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو الحمدللہ ہم سب کو ملا ہوا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، دین کی ایک ایک بات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں دین سے دوری ہے۔ اب دوری کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن آئیے 5 اسباب جو خاص ہیں اور اس کا علاج کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ان 5 کا میں ذکر صرف آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلا، ایک ایک آپ نوٹ کر لیں، اپنے دماغ میں بیٹھا لیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ سوء التربیہ، غلط تربیت۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو بچے کی ذمہ داری ہماری ماں باپ کی ہے، گھر والوں کی ہے کہ اچھی تربیت کریں۔ جب وہ بچہ بولنے کے لائق ہو جائے اسے توحید بتائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان سے نکلوائیں۔ جب وہ بڑا ہو جائے 7 سال کا اس کو نماز کے لیے کہیں، 10 سال کا ہو جائے اس کو ماریں نماز نہ پڑھے۔ یہ تربیت ہے، یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ لیکن افسوس ہم بے نمازی، اولاد ہماری بے نمازی، ہم ناچنے گانے والے، اولاد ہماری دیندار نہیں ہو سکتی ہے۔ اولاد دیکھ رہی ہے میرا باپ تو ناچتا ہے گاتا ہے، ہم سود و بیاض کھانے والے، ہماری اولاد نیک نہیں ہوگی۔ اولاد دیکھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، اولاد دیکھ رہی ہے اس بات کو کہ یہ تو سود و بیاض کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب جائز ہے، کہیں نہ کہیں کچھ گلی اور راستہ ہے، اولاد بھی سود و بیاض کھانے والی ہو جاتی ہے۔ تربیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی 1385 نمبر کی حدیث دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے تربیت پر کتنی زبردست بات ہمیں ملتی ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، جہاں بھی بچہ ہو، کسی کے ہاں ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن تربیت، غلط تربیت کی وجہ سے فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اب بچہ فطرت کو چھوڑ کے، توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف کیسے چلا گیا، گناہوں کی طرف کیسے چلا گیا؟ فطرت پہ رہنا چاہیے اس کو، لیکن تربیت فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، ہوتا یہ ہے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں، صحیح تربیت نہیں دے پاتے ہیں اولاد کی، وہ اولاد دیکھتی ہے میرے ماں باپ یہی کر رہے ہیں، یہی دین ہے، اولاد یہودی بن جاتی ہے، اور یُنَصَّرَانِهِ، یا ماں باپ نصرانی ہیں، کرسچن ہیں، اولاد دیکھتی ہے یہی سب دین ہے، یہی سب دھرم ہے، اولاد تربیت کی وجہ سے نصرانی بن جاتی ہے، اور یُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں، اولاد دیکھتی ہے یہی دین ہے، مجوسی بن جاتے ہیں۔ یہاں حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ اسے دیندار بنا دیتے ہیں، نہیں، تربیت فطرت پہ ہے، بگاڑ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں، بگاڑ کہ اولاد کی تربیت کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، کہ ہم نے صحیح تربیت نہیں کی۔ اب پتہ چلا جب فطرت پہ ہے تو اس فطرت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اسی پہ تربیت ہمیں کرنا ہے، اسی کو ہمیں سمجھانا اور بتانا ہے، اسی کو نکھارنا ہے، بس تربیت ہو گئی اولاد کی۔ تو پہلا سبب یہی ہے کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ آج بچہ بچپن میں غلطی کرتا ہے، گالیاں دے رہا ہے، سماج اور معاشرے کی چیزیں قبول کر رہا ہے، ہم خاموش ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، ہم مسکرا رہے ہیں، ہم لاڈو پیار میں اس کو سر پہ چڑھا رہے ہیں، پتہ چلا اولاد ہماری بگڑ گئی، ہاتھ سے اولاد نکل گئی، نکلنے کے بعد اب ہم آنسو بہا رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اب جا کے کبھی مول صاحب سے تعویذیں لے رہے ہیں، کبھی راقیوں سے جا کے رقیہ کرا رہے ہیں، اور کبھی جا کر کے گلیوں میں اور ادھر ادھر جا کے درگاہوں اور مزاروں پہ باباؤں کے ہاں چکر لگا رہے ہیں، اولاد بگڑ گئی، بگاڑا ہم نے ہے، تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ اب اس کی تربیت صحیح انداز کی ہونی چاہیے، پہلا نقطہ ہے، میری مائیں بہنیں اس کو نوٹ کر لیں، ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماؤں، میری بیٹیاں، میری بہنیں سن لو، اگر آپ کے گود میں پلنے والا بچہ، اس کی تربیت صحیح انداز سے ہو جائے تو انشاءاللہ وہ بچہ امام بخاری بنتا ہے، وہ بچہ انشاءاللہ امام مسلم بنے گا، وہ بچہ انشاءاللہ بڑے بڑے فقہا اور امام کے درجے کو لے گا۔ اور جب ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو وہی ناچنے والے، گانے والے اور ماں باپ کا نام خراب کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے تربیت پہلا پوائنٹ اپنے ذہن میں بیٹھا لو، علاج بھی میں نے بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ، سوء الصحبہ، بری دوستی۔ دیکھیے تربیت کے بعد دوسرا مرحلہ، یہ مرحلہ در مرحلہ میں بتا رہا ہوں کہ ذہن میں نقش ہو جائے آپ کے۔ بری دوستی، جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بچے کی فطرت میں ہے دوست رکھے، دوست بنائے، بنانا بھی چاہیے، لیکن بری دوستی اس کے دین کو، اس کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ دین سے دوری کا ایک بڑا سبب ہے کہ برے دوست مل گئے، اس کے دوست شرابی ہیں، دھیرے دھیرے بچہ بھی شراب پینا سیکھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھی دوست گلیوں کے ناچنے کودنے والے بچے ہیں، وہ بھی دھیرے دھیرے گلیوں کا ناچنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے دوست اور ساتھی گالی گلوچ کرنے والے، بیڑی سگریٹ گٹکے کھانے والے، دھیرے دھیرے وہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ یہ بری دوستی۔ اچھی دوستی انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اب بری دوستی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں کہا، بہت پیارے انداز میں۔ ابو داؤد کتاب الادب کی 4833 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ کہا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو آپ دوستی کس سے کر رہے ہیں ذرا غور کر لینا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ دوست اگر آپ کا اچھا ہے تو گویا کہ آپ کا معاملہ صحیح ہے، آپ کی تربیت صحیح ہے۔ آپ کا دوست اگر بگڑا ہوا ہے تو گویا آپ کی تربیت بھی غلط ہوگی۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورۃ الفرقان، 25 نمبر کی سورہ ہے یہ، آیت نمبر 27-28 پڑھیے آپ۔
اللہ نے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کل قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا. عض یعض کے معنی دانت سے کسی چیز کو چبانا. ظالم اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، چبائے گا. کیا کہے گا؟ اے کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بناتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، ہائے افسوس، میری شامت، میری بربادی، میں نے فلاں کو کیوں دوست بنا لیا. فلاں دوست کی وجہ سے تو میں تباہ ہو گیا، فلاں دوست کی وجہ سے تو بے نمازی ہو گیا، فلاں دوست کی وجہ سے تو میں دین سے دور ہو گیا. وہاں افسوس کرے گا، وہاں افسوس کرے گا. بری دوستی انسان کو بگاڑ دیتی ہے. اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال دے کے سمجھایا. صحیح بخاری کی 5534 نمبر کی حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا. کہا مثل الجلیس الصالح والسوء، کہا ایک اچھا دوست ہے، ایک برا دوست ہے، دونوں کی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، کہا ایک کستوری خوشبو بیچنے والا، ایک بھٹی میں دھوکنے دینے والا. مثال دے کے سمجھایا. کہا اچھا دوست ہے تو اس کی مثال سمجھو جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا، کستوری بیچنے والا ہے. اب خوشبو بیچنے والا یا تو آپ کو تحفے میں، گفٹ میں خوشبو دے گا، یا آپ اس سے خوشبو خرید لو گے، یا آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو محسوس کرو گے، بدبو نہیں آئے گی. کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اچھے دوست کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اور اگر برا دوست ہے تو کہا جیسے آگ کی بھٹی ہوتی ہے، آدمی وہاں بیٹھے گا، یا تو اس کا کپڑا جلے گا یا تو وہاں سے بدبو آئے گی، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے ہم اس کو معمولی نہ لیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میرے بچے کس کے دوست ہیں، کس کی دوستی ہے میری بیٹی کی، میرے بچے کی دوستی کس کی ہے، اچھے ہیں کہ برے ہیں، اس پہ نظر رکھیں. آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. تربیت کا یہ پہلو بھی ہے. دوست اگر برے ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، بچوں کو ڈانٹ دیں، مار دیں، سمجھا دیں، دوستی ختم کروا دیں. اگر دوست اچھے ہیں تو ان کی دوستی برقرار رکھیں، یا ان کی دوستی اچھے لوگوں سے کروائیں. آپ اپنے بچے کو بتا دیں بیٹا یہ معاشرے میں، سماج میں اچھے اچھے لوگ ہیں، بیٹی یہ فلاں فلاں بچیاں بہت اچھی بچیاں ہیں، ان سے دوستی رکھنا. یہ بچیاں معاشرے میں صحیح نہیں ہیں، ان سے دور رہنا. یہ ذمہ داری ہے. یہ دوسرا پہلو تھا. آئیے تیسرے پہلو کی طرف ہم چلتے ہیں. تیسرا پہلو، معاشرے اور سماج کا تیسرا پہلو، التصویف. التصویف، آئندہ کل. یہ بھی دین سے دوری کا ایک بڑا سبب ہے. تصویف، دین سے دوری. آئندہ کل آپ کسی سے کہو بھائی آئیے نماز پڑھیے، امول صاحب ٹھیک ہے کل سے. یہی ہوتا ہے کل سے. التصویف، داڑھی رکھ لیجئے، اچھا ٹھیک ہے حج کرنے کے بعد، نکاح کے بعد. یہی ہو رہا نا، کل آئندہ حاجی بن جاؤں گا تب داڑھی رکھ لوں گا. اچھا نکاح ابھی نہیں ہوئی ہے، شادی نہیں ہوگی تو نکاح کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا. دین کا کام کیجئے آپ. اچھا کل سے میں شروع کرتا ہوں. یہ ہیلے بہانے ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ چلتا ہے. آپ کسی کو بھی دین کی بات بتائیں تو دین سے دوری کا ایک سبب کل انشاءاللہ. اچھا مول صاحب دعا کیجئے اگلے جمعہ سے، اگلے ہفتے سے، اگلے مہینے سے. قرآن کریم نے بیان کیا اس کو. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن پڑھیے سورہ محمد، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 25. الشیطان سول لهم وعمل لهم. شیطان سول لهم وعمل لهم، شیطان نے مزین کر رکھا ہے لوگوں کے عمل کو. شیطان نے خوبصورت بنا رکھا ہے اور ان کو امیدیں دلا رکھی ہے، ڈھیل دے رکھا ہے شیطان نے. وعمل لهم کے الفاظ ہیں، شیطان نے ڈھیل رکھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا. شیطان نے یہ امیدیں دلا رکھی ہے، بہت اچھا بہت اچھا، آگے چلو کوئی بات نہیں. انسان یہی تو کہتا ہے کل کل کل. قرآن نے یہی بیان کیا. آپ بتائیں آپ کل کو تو ٹال سکتے ہیں، کیا اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں؟ کل کل کہتے کہتے انسان موت کے قریب آ جاتا ہے اور پتہ چلا موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے سورہ منافقون میں 63 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 9، 10، 11 پڑھیے ان آیتوں کو. اللہ نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے انداز میں، کاش قرآن پڑھتے ہی ہم ترجمہ سمجھ جاتے، قرآن پڑھتے ہی ہمارے دلوں میں اتر جاتا، اصلاح کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا انسانوں تمہیں تمہارے مال تمہارے اولاد ہلاکت میں ڈال دیں، ایسا کرے گا وہ خسارہ پا جائے گا۔ آج انسان یہی تو بھاگ رہا ہے خوب محنت کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، کمائی کے لیے نہیں کہتا کل کسی کو آج رہنے دو، ڈیوٹی مت کرو، آج کارخانے مت کھولو، آج اپنا کام مت کرو، کل کر لینا، نہیں بچے مر جائیں گے بھوکے، کیسے ہوگا؟ دنیا کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں کل کل کل۔ اللہ نے یہی کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ چیز تمہیں تباہ و برباد کر دے، یہ چیز تمہیں تباہ و بربادی میں ڈال دے۔ کہا ایسا نہ ہو، لوگوں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آئے، موت سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو موت آئے تو کہو تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اب صوفہ تصویف ختم ہوا، وہاں نہیں چلے گا تھوڑی مہلت تھوڑی مہلت، ملک الموت تھوڑا سا وقت دے دیں، مہلت دے دیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے تو ٹلنے والا نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اللہ باخبر ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اپنے اندر ڈر پیدا کریں۔ حسن بصری رحم اللہ ایک پائے کے محدث ہیں، کہتے ہیں ایاک والتصویف فإنک بیوم ولست بغدک، لوگوں اپنے آپ کو تصویف سے بچاؤ۔ بعض روایتوں میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، لیکن روایت صحیح نہیں ہے، وہ یہ صحیح بات ہے، قول ہے حسن بصری رحم اللہ کا۔ حسن بصری رحم اللہ کتاب و سنت کو پرکھنے والے، جانچنے والے، انہوں نے کتاب و سنت کا نچوڑ نکال کر کے کہا لوگوں آئندہ کل کبھی مت کہو، کل ایسا مت کہنا، یہ دین سے دوری ہے، نہ کبھی نہیں، کیوں آج آپ کے ہاتھ میں ہے کل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کتنی زبردست بات کہی گئی، اور تصویف کا اتنا بڑا نقصان قرآن نے بتایا۔ آپ سورہ مریم اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ مریم جو 19 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 61 اٹھائیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ دیکھو کہا اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، کیسے برے ہوئے؟ نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، ان قریب، دیکھو یہ صوفہ کا اللہ نے انجام بتایا، کہا ان قریب ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آپ کو صوفہ کا انجام دیکھنا ہے، سورۃ التکاثر 30ویں پارے کی بڑی مشہور سورہ ہے، 102 نمبر کی سورہ ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ التکاثر تفصیل سے پڑھ لیں، اللہ نے بار بار اس میں صوفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ تصویف لفظ وہیں سے بنا ہے، وہیں سے میں نے نکالا ہے، تصویف۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے مسلمانوں، اس لیے دین سے دوری کا ایک تیسرا سبب جو میں نے بتایا وہ تصویف ہے، آئندہ کل آئندہ کل آئندہ کل، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے چوتھے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ متکئن علی بر، چوتھا پوائنٹ ہے نیکی پر، کسی نیکی پر ٹیک لگا لینا، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے، کسی ایک نیکی پر ٹیک لگا لینا۔ آج ہمارے سماج میں بہت ہو رہا ہے، صاحب میں نے بہت چندہ کیا دین کے لیے، میں نے تو مسجد بنوائی ہے، میں تو حج کر لیا، میں نے حاجی صاحب ہوں، میں ٹیک لگائے لوگ نیکیوں پر، میں توحید والا ہوں، اہل حدیث ہوں، توحید والا ہوں، میں ایک نیکی پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں چل رہا ہے، اب ان کو پتہ نہیں ہے آپ نے دین کا بہت کام کیا، سب کچھ کیا، تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک کرنا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ پہلے میں حاجی صاحب تھا، حج کر لیا، اب ختم، آپ نے مسجدیں بنوا دی، ختم، آپ نے بہت چندہ دے دیا، ختم، آپ نے دین کے بہت سارے پہلے کام کر لیے، اب ختم نہیں، مرتے دم تک۔ گویا کہ دین سے دوری ہو گئی۔ یہ جملہ آپ کا کہ میں نے بہت کیا، میں نے بہت نیکیاں کی، میں نے بہت اچھائیاں کی، میں نے بہت کام کیا، یہ جملہ کسی نیکی پر ٹیک لگانا یہ بہت خطرناک ہے، دین سے دوری ہے۔ ہمیں مرتے دم تک، قرآن سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 جو نکاح کے موقع پر عموماً یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ نے کہا مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ سورۃ الحجر دیکھیے جو 15 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے کہا اپنے رب کی عبادت کرو، کب تک؟
جب تک موت نہ آئے، مرتے دم تک۔ یہ کون سی بات ہے نیکی پہ ٹیک لگا کے بیٹھ کے صاحب میں نے بہت دین کا کام کیا، میں نے بہت اچھے اچھے کام کیے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اب تم بچے ہو ابھی کر رہے ہو، تمہیں کیا معلوم میں نے بہت کیا۔ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ وسوسہ ہے، شیطان تمہیں تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے مرتے دم تک تمہیں دین پر قائم رہنا ہے، آخری وقت تک تمہیں قائم رہنا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے دین کا بہت کام کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار کی 2699 نمبر کی روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، لوگوں یاد رکھو جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یہی تو یہود کہتے تھے، ارے یہود نے یہی تو کہا، ہمارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو چہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ اللہ نے ڈانٹ لگائی، کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134۔ اللہ نے کیا کہا؟ گزر چکے ہیں، تمہارے آباء و اجداد تھے، جو کیا ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم کیا کر رہے ہو یہ دیکھو، تمہیں اپنے کا آپ کو چیک کرنا ہے، ایمان عمل صالح کے ساتھ زندگی تمہیں گزارنا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ کہنا کہ میں نے خوب کیا اب نہیں کروں گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا اپنی امت کے تعلق سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اندر یہ بیماری آ جائے، اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں صحابہ کو ان چیزوں سے منع کیا جس پہ لوگ ٹیک لگا لیں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، ایک حدیث ہم اس سلسلے میں صحیح بخاری کتاب العلم کی 128 نمبر کی حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ دیکھیں کسی نیکی پر ٹیک لگانا کتنا خطرناک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھانپ گئے تھے شروع اسلام میں، اور آپ نے شروع میں ہی اس سے منع کر دیا تھا۔ دیکھیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحلہ، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ بیٹھے ہیں ایک سواری پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری تھی، عفیر نامی ایک سواری تھی۔ پتہ چلا اماموں کے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس حدیث سے استدلال کریں آپ، اللہ کے نبی کے پاس سواری تھی، پتہ چلا ہر امام کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اور امام صاحب مقتدیوں کو لے کے تھوڑا دعوت کا کام بھی کریں، صرف مسجد اور گھر تک نہیں دوڑ لگائیں۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ کو بیٹھا رہے ہیں، دین کا کام، دعوت کا کام۔ کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا راجستھان میں ماشاءاللہ اس کا اہتمام بھی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس گدھا ہے، عفیر، اس دور میں سمجھ لیجئے سائیکل، کھل کی چیز کہ اللہ کے نبی کے پاس سائیکل ہے، اور اس سائیکل پہ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا رکھا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے ردیف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو خطاب کیا، یا معاذ ابن جبل، اللہ کے نبی نے خطاب کر کے ان کو کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا یا معاذ ابن جبل لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تیسری بار پھر آپ نے کہا، ثلاثن کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی جب کوئی اہم بات کہنے جاتے تھے تو تین بار کہہ کے سامنے والے کو اپنی طرف توجہ کر لیتے تھے، بہت اہم بات۔ آپ نے اس کے بعد کیا کہا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ الا حرم صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ کہا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میں سے کوئی ایک اگر اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سچے دل سے، صدقا من قلبہ، سچے دل سے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کلمے کی شروط، جمعے کے خطبے کے سلسلے ہمارے چل رہے ہیں توحید کے تعلق سے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ، جہاں علم ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، صدق ہے، وہیں پر یہ شرط بھی ہے کہ آپ صدق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ محبت ہے، انقیاد ہے اور قبول ہے۔ یہ 7 شرطیں میں نے بتائی ہیں دلیلوں کی روشنی میں۔ ان میں ایک شرط سچائی کے ساتھ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، سچے ہیں کلمے میں، آپ گھوٹالہ نہیں کر رہے ہیں، جھول نہیں ہے آپ کے کلمے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اس کو جو ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے جہنم کو اس کے اوپر حرام قرار دیا. یہ آپ نے خوشخبری دی. اب دیکھیے آگے حدیث. جب یہ خوشخبری حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حضرت معاذ کہتے ہیں افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا. اللہ کے نبی یہ تو بہت اچھی بات آپ نے مجھے بتائی، میں جاتا ہوں جلدی جلدی صحابہ کو بتا دیتا ہوں. سارے صحابہ بہت خوش ہو جائیں گے، بہت خوش ہو جائیں گے کہ اگر توحید ہے تو انشاءاللہ جنت آپ کو ملے گی. آپ نے کہا اذا یتکلوا، تب تو وہ ٹیک لگا لیں گے. کیا کہا آپ نے؟ دیکھیے آپ کو امت کو خطرہ تھا نا، آپ کو خطرہ تھا، آپ نے کہا تب وہ ٹیک لگا لیں گے. آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ٹیک لگا لیا ہم نے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کتنے ایسے ہیں مسجدوں کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، وہ بہت دور چلے گئے. ان سے کہا جائے بہت ہم نے خدمت کی، بہت دین کا کام کیا، پہلے ہم نے خوب کیا، اب آپ آئے ہو تو آپ نے چھوڑا کیوں؟ یہی ٹیک لگا لیا آپ نے نیکی پر. شیطان آپ کو وسوسہ دلا رہا ہے. کہتے ہیں حضرت معاذ، کہتے ہیں میں نے اپنے موت کے وقت اخبر بہ عند موتہ تعصما، ان کو ڈر تھا کہ کہیں دین چھپ نہ جائے، اس لیے گناہ کے ڈر سے انہوں نے آخری وقت میں لوگوں کو یہ بات بتائی. آخری وقت میں. اندازہ لگائیے کتنی واضح بات ہو گئی کہ آپ کسی نیکی پر ٹیک نہ لگائیں. 4 باتیں ہوں گی کہ ٹیک نہ لگائیں. اب آخری اور 5ویں بات دیکھیے. آخری بات میں لیتا ہوں. آخری بات کیا ہے؟ حب الدنیا والمال، دنیا کی محبت، مال کی محبت دین سے دوری کا ایک بڑا سبب ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں انسان سود کھا رہا ہے، بیاض کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گبن کر رہا ہے. اسے پوچھو کیوں؟ اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہوں. اچھا بھوکا نہیں دیکھ سکتے ہو، حرام کھلا سکتے ہو. بھوکا نہیں دے سکتے ہو لیکن حرام کھلانا تمہیں پسند ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کا معاملہ ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ انسان دنیا کی محبت اور مال کی محبت، ایسی حلال و حرام کی تمیز بٹ گئی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. سورہ تغابن اٹھائیے 64 نمبر کی سورہ، آیت نمبر 15. بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش، سراسر آزمائش ہے. آج اسی فتنے میں ہم پڑ چکے ہیں. دین سے دوری کا ایک سبب ہے. اچھے حالات ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ھذا من فضل ربی، بہت مگن ہے. برے حالات آئے تو داڑھی بھی کٹا دی، نماز بھی چھوڑ دی، دین سے دور ہو گئے. کیوں؟ دنیا سے محبت، مال سے محبت. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے مال کو سب کچھ سمجھ لیا، اس لیے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے تو سارے کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھیے ترمذی ابواب الزہد کی 2336 نمبر کی یہ حدیث ہے. ارباد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال. آپ نے کہا میں تمام امتیوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنے کی سبب بنی، اور میری امت کے لیے فتنے کا سبب کیا ہے؟ مال. کیا ہے؟ مال. کتنی واضح بات ہے. آج دیکھیے مال کے چکر میں کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، کتنے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں. آپ ان کو کہیں کہ بھائی آپ دین کے لیے آئیے، دین پہ جم جائیے، نماز پڑھیے، اذکار کیجئے، قرآن پڑھیے، تو کہیں گے ٹھیک ہے مول صاحب دیکھا جائے گا. مول صاحب کیا کرے، بڑی پریشانی ہے، بڑی دقت ہے، بڑی تکلیفیں ہیں. اس طرح ہیلے بہانے. اور جب روزی کی بات آتی ہے تو مال کی دن بھر کما رہے ہیں، دن بھر. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کئی لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں، مال اولاد بیوی سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دن بھر ڈیوٹی کرتے ہیں، نماز کی کوئی پابندی نہیں، روزہ بھی چھوڑ رہے ہیں. وہ دن بھر کماتے ہیں اور کمانے کے بعد اولاد کیا کر رہی ہے؟ شرابیں پی رہی ہے. ان کی بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ گھروں میں غلط اور حرام طریقے سے زندگی جی رہی ہیں. عذاب اللہ کا آیا. مال کی محبت تمہارے دل میں گھس گئی. اچھی بلڈنگ بنا لی، اچھی گاڑی لے لی، لیکن عزت پورا کا پورا آپ کا تار تار ہو گیا، پانی میں مل گیا، کیونکہ دنیا کی محبت، مال کی محبت آپ نے دل میں ڈال دی. اس آزمائش اس فتنے میں ہو گئے. اور ہوا کیا؟ سارا مال شادی بیاہ میں، ریتی رواج میں، رسم و رواج میں، اور کہیں مال نہیں گیا. ایسا نہیں کوئی مسجد بنوا دی، کوئی بہت بڑا دین کا کام کر دیا، کوئی جنت خرید لیا مال کے بدلے میں. نہیں، سارے مال جو کمائے وہاں سے دین چھوڑ کے کمایا، اس لیے بے دینی میں سارا مال گیا. سارے مال کہاں گئے؟ ریتی رواج، رسم و رواج میں گیا. یہ مال کی محبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی 118 نمبر کی روایت ہے،
آپ نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا اور يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لوگو اعمال کے کرنے میں جلدی کرو. یہ سستی قائلی نہیں، دنیا داری نہیں، دون مال اور دنیا کی محبت میں تم بھول گئے اللہ کو. جتنا جلدی ہو سکے نیکیوں کو کر لو. بادرو، بھاگو، دوڑو، سبقت لے جاؤ تاریک راتوں کی فتنے سے آنے سے پہلے. قطع اللیل المظلم، جیسے رات میں تاریکی ہوتی ہے، مغرب کے بعد تاریکی، پھر تاریکی بڑھتی ہے، پھر تاریکی ہوتی ہے. کہا ایسے فتنے در فتنے آئیں گے، ان فتنوں سے پہلے، تاریک رات کے ٹکڑے کے فتنوں سے پہلے تم نیکیاں کر لو. یہ حالات ہوگا کیا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کفر کی طرف چلا جائے گا. دیکھا نہیں آپ نے؟ ہماری بچیاں گھر میں ہیں، صبح گھر میں ہیں، شام کو کفر کے ساتھ بھاگ گئیں. یہ کتنا بڑا عذاب ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بچیاں، ہماری فاطمہ ہے، ہماری عائشہ ہے، ہم نے ہی پالا ہے، ہم نے ہی پرورش کیا ہے. صبح تو ہمارے پاس تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، شام کو تو اور کچھ بن گئی. نیوز آ گئی، ویڈیو پر چل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے. کتنی بڑی تباہی بربادی ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. اور ہم خود دیکھیں، صبح کو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شام کو ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، رشوت بھی کھا رہے ہیں، سود و بیاز بھی ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی. نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، شادی چل رہی ہے، ریتی رواج کی، رسم و رواج کی، اس میں شامل ہو رہے ہیں، آرام سے شامل ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ صبح کو مسلمان فجر کی نماز پڑھی ہے اور شام کو شادی میں ہم سارے کے سارے وہ اہل کفر کا کام کر رہے ہیں. یہ سارا منظر ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایسا ماحول ہوگا. آج بے دینی کسی کو برا نہیں لگے، کوئی بے نمازی ہو، دین سے دور ہو، کوئی برا نہیں. لیکن اگر کوئی توحید پہ آ جائے، کوئی تحقیق کر کے توحید کو قبول کر لے، نمازی بن جائے، حق پر آ جائے، دیکھو کتنی پریشانی آتی ہے، کتنی بلائیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کس طرح ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو پریشان کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو ذہنی طور سے خراب کیا جاتا ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ تباہی اور بربادی ہے. اللہ کے نبی نے کہا یا تو یمسی مومنا یصبح کافرا، شام کو عشاء کی نماز پڑھے گا، ایمان والا ہوگا، اور صبح کے صبح کفر کی طرف چلا جائے گا. ایسا ہوا ہماری بچیاں شام کو ہمارے ساتھ سوئیں، صبح فرار، گھروں میں موجود نہیں ہیں. کیسے؟ اس موبائل کے ذریعے سے. اس موبائل نے ہمیں دین سے اتنا دور کیا، اتنا دور کیا اس موبائل نے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی کھو دیے، اپنے اولاد کو کھو دیے، اپنے گھر کو ہم نے جہنم بنا لیا. آج تباہی بربادی کا ایک بڑا ذریعہ مال کی محبت، اور مال کی محبت میں موبائل. یہ موبائل بھی مال کا ذریعہ ہے، یہ مالی کی تو محبت ہے. آج سارے کام موبائل سے ہو رہے ہیں. ہمارے گھروں میں عورتیں دن بھر بزنس کر رہی ہیں، مرد دن بھر بزنس کر رہا ہے، انٹرنیٹ کے بزنس چل رہے ہیں. حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. کسی نے عالم صاحب سے نہیں پوچھا کہ انٹرنیٹ پہ جو مسئلہ چل رہا ہے، جو بزنس چل رہا ہے، جو میں کما رہا ہوں بیٹھے بیٹھے، آیا حلال ہے کہ یہ حرام ہے، کیا ہے؟ نہیں پوچھنے کی کوشش کی. بس مال کی محبت، مال کی محبت. مال کی تباہی اور بربادی ہمارے گھر میں ایسی مچی، ہم تباہ و برباد ہو گئے. مسلمانوں، یہ وہ چند اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا مختصر انداز میں، اور مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں اس کو بیٹھا دوں، نقش کر دوں، تاکہ آپ سوچیں کہ واقعی یہی چیز دین سے دوری چل رہی ہے. اب ایک آخری بات جو میں نے وعدہ کیا تھا، وہ اپنی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے سماج اور معاشرے میں خاص جے پور کی بات اگر کریں ہم، جے پور شہر کی، تو یہ پتنگوں کا شہر ہے. یہ علاقہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ پتنگوں کا محلہ بھی ہے. یہیں سے پورے شہر میں، بلکہ پورے ہندوستان میں سپلائی کی جاتی ہے پتنگوں کی. تو میں کہوں تو یہ بات جھوٹی نہ ہوگی. آپ اس گلی میں جب نکلیں گے، ایسے ایسے پتنگوں کی مارکیٹ دیکھیں گے، ایسے ایسے دکان دیکھیں گے کہ آپ چکا چوندھ رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے. یہ اتنی بڑی دکان کہاں کہاں؟ بڑے بڑے مشہور پتنگ باز بھی یہاں ہیں آپ کے. سوال یہ ہے کہ یہ جو پتنگ ہے، کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی کتاب و سنت کی روشنی میں پتنگ بازی کرنا، پتنگ کو اڑانا، پتنگ کو بیچنا، پتنگ کے کاروبار کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ شریعت نے کیا بتایا ہمیں؟ اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دین سے کتنی بڑی یہ دوری ہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. آئیے جی چند باتیں میں بتاتا چلوں آپ کو. اللہ نے قرآن میں کہا، ایک رول بیان کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. سورہ نساء میں اللہ نے بات کہی. سورہ نساء میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. لوگوں اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ رحیم ہے، تمہارے ساتھ مہربان ہے. آپ مجھے بتاؤ، پتنگ بازی سے لوگوں کی جانیں نہیں جا رہی ہیں؟ اپنے ہاتھ کو نہیں کاٹ رہے ہیں؟ لوگ مر نہیں رہے ہیں؟ کیا قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ خودکشی، آدمی اپنے ہی ذریعے سے اپنی خودکشی کر رہا ہے.
کتنی خطرناک چیز ہے. بار بار اخبار میں یہ چیز آ رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, حکومت کے ذریعے سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے, خبردار خبردار ایسا نہ کریں. ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ہم اپنے آپ کو قتل نہ کریں. ہم قتل کیے جا رہے ہیں, خود بھی مر رہے ہیں, دوسروں کو بھی مار رہے ہیں, اور کئی تباہی اور بربادی مچ رہی ہے. ایک ذریعہ یہ, ایک پتنگ اڑاتے اڑاتے بھی کتنے مر رہے ہیں. پتنگ اڑا رہے ہیں آپ چھت پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چھت پہ جس کے دیواریں نہ ہوں, اس چھت پہ اگر کوئی جائے گرے تو میری ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری ختم ہے. ہم ایسے چھتوں پہ شہروں میں کہاں ہیں, بہت کم ایسے چھت ہوں گے جو چاروں طرف سے چار دیواری ہو, کھلے ہوئے چھت ہیں. اکثر بچے پتنگ اڑاتے 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 ایک دم سے نظر ایسی آتی نیچے گر گئے, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, کئی ایسے واقعات آتے. یا بازاروں گلیوں میں ہمارے بچے پتنگ اڑا رہے ہیں, اچانک گاڑی آئی, ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو گیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. دیکھیے قرآن کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی, کتنی زبردست مخالفت ہوئی. آئیے دوسرے ناحیے سے دیکھتے ہیں. ہم پتنگ اڑاتے ہیں, پتنگ کا کام کرتے ہیں, یہ فضول خرچی نہیں ہے. ایک ایک روپیہ بڑی محنت سے کما کے لاتے ہیں, اور پتنگ اڑا کے, کیا پتنگ اڑانے کے بعد کوئی نیکی ملتی ہے؟ پتنگ اڑانے کے بعد کوئی ورزش ہوتی ہے باڈی کی؟ پتنگ اڑانے کے بعد کوئی اجر و ثواب ہے؟ نہیں. پتنگ اڑانے کے بعد آپ کی آنکھیں خراب ہوگی, آپ کے ہاتھ خراب ہوں گے, آپ کی باڈی خراب ہوگی, آپ کے جسم میں کئی خرابیاں پیدا ہوں گی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا حلال مال ہے آپ اس کے ذریعے سے حرام کر رہے ہو. اللہ نے سورۃ الاسراء میں اس لیے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کہا یہ جو فضول خرچی کرنے والے, سورۃ الاسراء 17 نمبر کی سورہ, 27 نمبر کی آیت ہے. کہا یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. عربی میں بذرہ کہتے ہیں بیج کو, بدرون کے معنی بیج کے ہوتے ہیں, بیج کے. کسان جب بیج ڈالتا ہے یوں پھینکتا ہے, وہ دیکھتا نہیں کہاں جا رہا ہے, کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین میرے کھیت میں دے گا. ایسے ہی فضول خرچی کرنے والا پتنگ پہ پتنگ اڑائے جا رہا ہے. صبح چڑھا چھت پہ, پورے شام تک بس اڑائے جا رہا ہے, اس لیے مبذر ہے, فضول خرچی کرنے والا. 1000 500 کی 2000 کی پتنگ اڑا دیا پورے دن میں, پتہ نہیں اس کو کچھ نہیں. ماں باپ پریشان, پڑوسی پریشان, خاندان پریشان, خود بھی پریشان ہو رہا ہے, لیکن اس کو احساس نہیں. اندازہ لگائیے, اللہ نے کہا شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ شیطان کے بھائی ہیں, اللہ نے کہا شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ اکبر. کہا شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. 2 صفتیں بتا کے اللہ نے ڈروایا ہے کہ خبردار ایسے کام نہ کرو. آئیے ایک حدیث کے ذریعے سے میں اس کی وضاحت کرتا چلوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. کتاب الادب ابو داؤد کی 4940 نمبر کی جو روایت ہے, 4949 نمبر کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یتبع حمامتا قال شیطان یتبع شیطانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, وہ کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا ہے. غور کیجئے گا, حدیث بالکل صحیح ہے. ایک آدمی کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ شیطان شیطاننی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیا کہا؟ یہ شیطان